حضرت غوث اعظم کے بڑے زبردست خلفاء میں سے خود بھی بہت بڑے ولی کامل تھے، حضرت علی ابن ہدی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے نکلا، حضرت سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں، تو دروازے پہ دیکھا ایک بڑا باریک اور بڑا صوفی مزاج بزرگ، شکل سے تو ولی لگ رہا تھا، وہ دروازے پہ پڑا تڑپ رہا ہے۔ دروازے پہ حضرت غوث اعظم کے پڑا ہوا، قلائد الجواہر میں واقعہ موجود ہے، دروازے پڑا تڑپ رہا۔ آپ اس سے پہلے کہ اندر آ کے عرض کرتے کہ حضور اس کی بخشی کرے، یہ جو تڑپ رہا ہے اس کے لیے دعا فرمائے کہ یہ جان بخشی ہو جائے، ابھی آپ نے کچھ کہا بھی نہیں، سیدنا غوث اعظم نے ان کا چہرہ پڑا اور کہنے لگے چل جا، تو کہہ رہا ہے تو اس کو بخش دیتے ہیں، جس کو سمجھ آئے وہ بولو نا۔ ابھی کہا نہیں، کچھ عرض نہیں کی، آئے بس اندر حاضر ہوئے تھے، آ کے کہنے لگے تھے، آپ نے فرمایا اچھا چل تو کہتا ہے تو اس کو معافی دے دیتے ہیں۔ اور یہ کہنے کی دیر تھی اور وہ جناب ہوا میں معلق ہو گئی، غائب۔ بڑے دست برداشت کرنے لگے، حضور یہ تھا کون جو یہاں پڑا ہوا تھا، یہ حال اس کا ہوا کیسے؟ آپ نے فرمایا یہاں بغداد کے اوپر سے اللہ نے اس کو بڑے مقامات عطا کیے، بڑے ولایت کے درجے پہ تھا، بغداد کے اوپر سے ہواؤں پہ پرواز کر رہا تھا۔ جب گزرنے لگا نا تو ذہن میں یہ خیال آ گیا، کبر آ گیا کہ میرے لیول کا تو شاید ہی کوئی ولی ہوگا، کیا رب نے ولایت عطا کی ہے اور کیا چیز ہوں میں، اور کبر اور بڑائی، اور اس نشے میں ٹوٹ رہا تھا جس نشے کی وجہ سے رب نے شیطان کو باہر کیا ہے۔ تو بڑا خطرناک عمل اور بڑا خطرناک گناہ میں مبتلا ہو رہا تھا، بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، نگاہ ڈالی ہو تو دھڑ سے نیچے آ کے گرا ہے، تو اس کے بعد سے تڑپ رہا تھا، تو تم نے آ کے اس کی سفارش کی ہے تو اس کو چھوڑ بھی دیا، اور اس کو پتہ بھی چل گیا کہ بزرگان دین کے آستانے پر زیادہ لمبی لمبی چھوڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ پکڑ ہو جائے تو بڑی سی بڑی ولایتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ قرآن احادیث بھرے پڑے ایسے واقعات سے، وقت قلیل ہے، آخری بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں، یہاں تک سمجھ گئے ہو نا؟ جس کو سمجھ آئے وہ بولو۔ کوشش کرے اتباع کرنے کی، اتباع کرنے کی کوشش کرے، جو کہہ دیا اس پر چلے، جو دین کی باتیں بتا رہے، نہ کھاؤ حرام، نہ کسی پہ قبضے کرو، نہ ظلم کرو، نہ زیادتیاں کرو، نہ لڑائی جھگڑے کرو، نہ آپس کی فرقہ واریتوں میں اور فسادات میں پڑو، یہ باتیں درس تم تک پہنچ جانے چاہیے، ورنہ میں نے دیکھے، یہی دیکھے جنہوں نے نہیں مانا یہی تباہ ہوئے، حالات موجود ہیں، لہٰذا ہمیں ماننا چاہیے۔ دوسری اور بڑی مزیدار بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اگر غلطی کرنے کے بعد اس کا احساس بھی ہو جائے، یہ بھی رب کی بڑی عطا ہے۔ وہ جو تابعیت کی روایتوں میں آتا ہوں، تائب نہیں ہوئی جبھی موت اس طرح ہوئی، لیکن احساس ہو گیا تھا جبھی کہتی پھرتی تھی کہ اصابتنی دعوت سعید، یہ جو آج میرا حال ہے نا، کسی نے بددعا کی ہے سعید نے تو اس کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے، یعنی کم از کم احساس ضرور پیدا ہو جائے کہ میں گناہ کیا ہے تو پکڑ ہو گئی ہے تو فٹافٹ جا کے توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ بندہ ڈھیٹ ہو کے بیٹھا رہنا کہ جج دیکھیں گے یارو یہ تو ایسی ہو گیا ہوگا، آگے اور تجربہ کرتے ہیں اور تجربہ کرتے ہیں، وہ پھنستا چلا جاتا ہے، پھنستا چلا جاتا ہے، نسل در نسل جوت لگتے ہیں، نسل در نسل بگڑی چلی جاتی ہے، آئی نہیں رہا لائن کے اوپر۔ تو یہ بھی رب کا دوسرا بہت بڑا کرم ہے کہ گناہ بندہ بشر ہوتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا احساس ہو جائے، تائب ہو جائے، ڈٹائی کا مظاہرہ نہ کرے۔ شیطان کیوں لعین، کیوں لعن تان، کیوں خبیث خارج ہوا اللہ کے دربار سے، کیوں اللہ کو آگے آگے سے اپنی نافرمانی، رب نے کہا سجدہ کر، اپنی نافرمانی اور اپنی ڈٹائی پر آگے دلیلیں پیش کر رہا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مولا مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، ایسے کیسے ہو سکا میں اس کے آگے جھک جاؤں؟ رب نے کہا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تجھے اتنی بات سمجھ نہیں آئی، جو آگ اور مٹی سے پیدا کرنا جانتا ہے وہ کس کو کس کے آگے جھکا دے یہ بھی جانتا ہے۔ تو ہمیں تو بتا رہا ہے یہ بات، ہم خالق کے کل ہیں، ہم مالک کے کل ہیں۔ تو کہنے کا مطلب بندہ گناہ ہو جاتے ہیں لیکن اس پر تائب ہے۔ آج الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے میرے تمہارے لیے کہ قبلہ بڑے حضرت صاحب کا جو درس چل رہا ہے، تبلیغ چل رہی ہے، جو تعلیم چل رہی ہے، وہ تیرے میرے تک نہیں بلکہ ججوں اور بڑے بڑے عہدیداروں تک بھی چل رہی ہے۔
اور آج الحمدللہ ہمارے جج صاحب تک جو قبلہ بڑے حضرت صاحب نے پیغام پہنچایا، جو تعلیم، جو تبلیغ، جو دین کی بات ان تک پہنچائی، خوش آئین بات یہ ہے، اچھی بات یہ ہے کہ بات سمجھ میں آ بھی گئی، اس فیصلے کو مانا بھی، اور الحمدللہ اب ریٹن صورت میں ہم تک اور تم تک پہنچ بھی گیا ہے۔ تو قبلہ بڑے حضرت صاحب نے جو کردار، جو علماء اہل سنت نے، جو دیگر ائمہ نے قبلہ بڑے حضرت صاحب کے ساتھ مل کر کردار ادا کیا، خوش آئین بات یہ کہ اس کے بیجے میں بات آئی، گھسی، اس پر عمل کیا، مانا۔ خود حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے آگے کہنے لگا بھئی میں بھی آخر بشر ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ علماء میری اصلاح فرمائیں تو انشاءاللہ کر لوں گا۔ تو الحمدللہ اس نے بات کو سمجھا، جج نے، سپریم کورٹ صاحب کے ماشاءاللہ جج صاحب نے سمجھا بھی اور اس کو مانا بھی، اور اب تفصیلی فیصلہ بھی الحمدللہ عظمت مصطفیٰ کا آ گیا ہے۔ حضور کی ختم نبوت میں الحمدللہ وہی فیصلہ جو آج سے کئی سال پہلے قبلہ شاہ مدرانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے آئین میں پاکستان کے قوانین میں پاس کرا دیا تھا، الحمدللہ وہ جو قتل اسی طرح برقرار ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے ایک تو گناہوں سے، بری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اوپر ہمیں اپنے عیب کو سمجھنے کی، اس پر توبہ و تائب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان بزرگوں کو قرب میں رہ کر یہ ساری باتیں آتی ہیں، اس لیے بہت اچھا میں ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خوش، اور اس بات پر دعا گو ہوں کہ جس طرح ہم لوگ جمع ہوئے ان محافلوں میں، اللہ ان کے صدقے سے ہمیں بات سمجھنے کی، اس پر حق پر چلنے کی، اور اس کے ذریعے اپنے اور اپنے حبیب کی رضا حاصل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگان دین کی دی ہوئی تبلیغات، تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ۔ سبحان اللہ۔